ایک سوال سامنے آتا ہے۔ ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا کہ حضرت، ہم گاؤں دیہات میں جمعہ کی نماز ادا کرتے ہیں اور اس کے فوراً بعد جو ہم 4 رکعت نماز ادا کرتے ہیں وہ سنت پڑھیں یا فرض پڑھیں ظہر کے۔ تو میں نے ان سے کہا، گاؤں دیہات کے اندر جمعہ کی نماز ادا نہیں ہوتی ہے۔ اگر جمعہ شروع ہو گیا ہے تو تمہارے گاؤں میں جمعہ کی نماز بھی ادا کریں، اس کو ختم نہ کریں، کیونکہ وہ شروع ہو چکا ہے۔ جو نماز ادا ہو رہی ہے اس کو ہونا دیا جائے۔ لیکن ہمارے ائمہ حضرات کو گاؤں دیہات کے اندر یہ کرنا چاہیے کہ جیسے ہی وہ جمعہ کی 2 رکعت نماز پڑھاتے ہیں اس کے فوراً بعد 4 رکعت نماز ظہر کی جماعت کے ساتھ پڑھا دیں تو زیادہ بہتر ہے۔ کیونکہ اگر گاؤں دیہات کے اندر 4 رکعت نماز جمعہ کی نماز کے بعد جماعت کے ساتھ پڑھا دیں گے تو 27 رکعتوں کا ثواب ملے گا۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ پہلے کے لوگ تھے، پہلے تو ایسا نہیں ہوتا تھا، گاؤں دیہاتوں میں جمعے کی نماز ادا کرتے تھے، تو پہلے کے لوگوں کو اتنا علم نہیں تھا۔ جیسے جیسے علم بڑھتا چلا جا رہا ہے ایسی ہی آپ تک بات پہنچتی چلی جا رہی ہے۔ جیسا لوگ مطالعہ کرتے چلے جا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، قرآن و حدیث میں پڑھ کر کے آپ کو بات بتا رہے ہیں۔ کوئی بھی عالم دین، عالم ربانی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں بتاتا ہے، قرآن و حدیث میں پڑھنے کے بعد ہی وہ آپ تک کوئی بات بتائے گا، کتابیں پڑھنے کے بعد ہی آپ تک کوئی بات بتائے گا، کیونکہ ہمارے گھر کی شریعت رہی ہیں، ہم شریعت سے الگ نہیں چلتے۔ اور اگر آپ نے جمعے کی نماز شہر کے اندر ادا کی، بڑی بستی میں ادا کی، جیسے کوئی تحصیل وغیرہ ہے اس میں ادا کی، بڑا گاؤں ہے اس میں ادا کی، تو آپ جو ہے نماز جمعہ کے بعد 4 رکعت نماز سنت ادا کریں گے، فرداً الگ الگ اندر۔ اور شہر کے اندر، قصبے کے اندر، بڑے گاؤں کے اندر آپ 4 رکعت نماز سنت ادا کریں گے جمعہ کے دن۔ اب بات آتی ہے جمعہ کی نماز میں ہمارے بھائی لوگ تعداد کے ساتھ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جمعہ 8 دن میں 1 مرتبہ آتے ہیں۔ 5 وقت کی نماز فرض ہے تو وہ ادا کرنے کے لیے نہیں آتے، جو نماز واجب ہے اس کو ادا کرنے کے لیے آتے ہیں۔ لیکن کم سے کم جمعے کی نماز 8 دن میں تو مسلمان آ ہی رہا ہے۔ کیا ہو گیا مسلمانوں کو؟ وہ پہلے کے دور کے مسلمان تھے جو 5 وقت کی نماز ادا کرتے تھے، اپنی پوری زندگی رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت، رب تبارک و تعالیٰ کی ریاضت کرنے میں گزار دیتے تھے، اس کی نمازیں خوب ادا کرتے تھے۔ نماز 5 وقت کی ادا کرنے کے بعد نوافل کی کثرت کیا کرتے تھے، کلام مقدس کی خوب تلاوت کیا کرتے تھے۔ وہ پہلے کے لوگ تھے۔ مسلمان نماز نہیں پڑھ رہا، کلام مقدس نہیں پڑھ رہا ہے، اپنے کاموں میں مصروف ہے، تو اسی لیے مسلمان جو ہے پیچھے ہے۔ دیکھو آج غیر مسلموں کو دیکھو، انہوں نے ہمارا طریقہ اپنا لیا ہے۔ صبح اٹھ کر کے دیکھو آپ، غیر مسلم کے یہاں پر 5 بجے صبح صادق کے ٹائم جھاڑو لگتی ہے، ان کے لوگ اٹھ جاتے ہیں، عورتیں اٹھ جاتی ہیں، لوگ اٹھ کر کے مندر کی طرف بھاگتے ہیں اور اپنی دکانیں صبح کھول لیتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مسلمان اگر فجر کی نماز کے بعد
اپنی دکان کھولے گا، کاروبار میں لگے گا، تو رب تبارک و تعالیٰ اسے ظہر تک برکت عطا فرمائے گا، ظہر کی پڑھ کے عصر تک برکت عطا فرمائے گا، عصر کی پڑھ کے مغرب تک برکت عطا فرمائے گا، پانچوں وقت میں برکت ہی برکت ہے۔ عشاء کی پڑھ کر کے سوئے گا تو پوری رات سکون کے ساتھ سوئے گا۔ تو ہم پیچھے ہیں آج، اس لیے مسلمان آج دنیا میں پٹتا ہوا نظر آ رہا ہے، مسلمان آج دنیا میں رسوا ہو رہا ہے۔ تو جمعہ کے دن نماز میں لوگ اکٹھا زیادہ تعداد سے ہوتے ہیں، تو میری گزارش ہے نمازی حضرات سے کہ آج جمعے کا ہی دن ہے، تو جمعے کے دن جو ہے نماز کے لیے جیسے ہی مؤذن اذان کی صدا دیتا ہے مسجد سے، تو آپ مؤذن کی آواز سننے کے بعد مسجد کی طرف دوڑتے ہوئے چلے جائیں گے، اور آگے کی صف جو ہیں اس کو پر کرنی ہے، پہلے آگے کی صفوں کو پر کریں گے، اس کے بعد جو حضرات بعد میں آتے ہیں وہ پیچھے ہی بیٹھ جائیں، کیونکہ اگر آپ آگے جگہ بھی اگر آپ کو دکھ رہی ہے تو آگے نمازی کے کاندھے کو الم کے، نمازی کے کاندھے کے کود کے نہیں جانا ہے، کیونکہ نمازی کے کاندھوں کو کودنا ایسا ہے جیسے کہ جہنم میں کودنا، نمازی کے کاندھے کو المنا ایسا ہے جیسے جہنم میں چھلانگ مارنا۔ تو آپ حضرات نمازی کے کاندھوں کو کود کر کے نہ جائیں، اگر بعد میں جا رہے ہیں تو پیچھے ہی رک جانا، پیچھے ہی بیٹھ جانا، جب خطبہ ہو جائے اس کے بعد امام صاحب کھڑے ہوں تو آپ آگے جگہ ہو تو آگے بڑھ جائیں، لیکن اس سے پہلے نمازی کے کاندھے کو کود کر نہ جائیں۔ اگر نمازی کو آپ ہٹا سکتے ہیں، اگر جگہ مل جائے جانے کے لیے تو آپ جا سکتے ہیں، لیکن نمازی کے کاندھے کود کر کے نہیں جانا چاہیے۔ اب بات آتی ہے، میں بتا دوں، کرکٹ میچ، لیڈو، کوئی سا بھی کھیل ہو، اسلام میں 3 کھیلوں کے علاوہ جتنے بھی کھیل ہیں سب حرام ہیں، اور یہ بہت بڑی کتاب ہے، فتاوی مرکز تربیت افتاء، جلد نمبر اول صفحہ نمبر 185 پر میں نے پڑھا کہ کرکٹ میچ گیم کھیلنے والا، لیڈو وغیرہ کوئی سا بھی گیم ہو، اسلام میں 3 کھیلوں کے علاوہ کوئی سے بھی کھیل ہوں سب حرام ہیں۔ تو جو کھیل حرام ہیں، اور سنو اس میں لکھا ہے اگر ان 3 کھیلوں کے علاوہ کوئی کھیلے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی، اگر کرکٹ کی بات کوئی سنے گا تو اس کی بھی نماز نہیں ہوگی، اگر کرکٹ کی بات کوئی کرے گا تو اس کی بھی نماز نہیں ہوگی۔ کرکٹ IPL ابھی چل رہا ہے، لوگ بہت اس میں جو ہے جڑ رہے ہیں، اس کو دیکھ رہے ہیں، حرام کام کی طرف لوگ زیادہ دوڑتے ہیں نا، تو اس لیے میرا گزارش ہے، اس لیے میں اس ٹاپک کو لے کر کے آیا احادیث کی روشنی میں۔ تو جو شخص کرکٹ میچ کھیلتا ہے، سنتا ہے، دیکھتا ہے، اس کی نماز مکمل ادا نہیں ہوگی، اس کی نماز مکروہ تحریمی ہوگی، اور وہ نماز جو ہے اس کا دوبارہ پڑھنا واجب ہے۔ اسی طریقے سے اور احادیث سے مبارک ہے، رد المختار میں لکھا ہے، جلد 6 صفحہ نمبر 148 پہ، اور فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے جلد نمبر 9 میں لکھا ہے، صفحہ نمبر 160 میں، نصب اول میں، اور بہت ساری احادیث کی کتابوں میں، کلام مقدس میں بھی ذکر ہے، سورہ مائدہ میں۔ اور حضرات اگر وہ 3 کھیل کون سے ہیں جو شریعت میں جائز ہیں، ان کے علاوہ جتنے بھی کھیل ہیں سب حرام ہیں، وہ 3 کھیل میں آپ کو بتا دوں۔ شریعت میں 3 کھیل کون سے جائز ہیں؟ نمبر 1 تیر اندازی، نمبر 2 گھوڑ سواری، نمبر 3 اپنی بیوی کے ساتھ ملاعبت کرنا۔ حدیث شریف میں ہے ان 3 کھیل جائزوں کے علاوہ جتنے بھی کھیل ہیں سب حرام ہیں، اور جو ان مذکورہ کھیلوں میں سے جو حرام ہیں، اگر کوئی کھیلتا ہے، کرکٹ میچ گیم سنتا ہے یا کھیلتا ہے، تو ایسے شخص کو امام بنانا بھی گناہ ہے۔ اگر بستی والوں نے امام ایسا چن لیا جو میچ کی بات کرتا ہے، کرکٹ کی بات کرتا ہے، جو گیم کھیلتا ہے، تو اس کے پیچھے نماز ادا نہیں ہوگی،
اس امام کو، جو امام کرکٹ کھیلتا ہو، اس کو اپنی مسجدوں میں نہ رکھیں، اس کو سمجھائیں، اگر رکھیں تو سمجھائیں، اگر کرکٹ کھیلنا چھوڑ دے تو اس کے پیچھے نماز ہوگی۔ اسی طریقے سے کیونکہ اس کے پیچھے اگر آپ نے نماز پڑھی تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی، وہ نماز لوٹانا واجب ہوگی، دوبارہ پڑھنا واجب ہوگی۔ تو کرکٹ کھیل میچ سے بچیں، ان تمام مذکورہ حرام کھیلوں سے بچیں۔ جو اسلام میں شریعت میں 3 کھیل ہیں، ان کے علاوہ جتنے بھی کھیل ہیں سب حرام ہیں۔ تو رب تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں 5 وقت کی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔